الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت جس کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں اور بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، صاحب ایمان بنایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مشفق اور شفیق اور مہربان نبی کی امت میں پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں گزاری۔ اس کے عوض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا تکلیفیں برداشت کی، بہت ساری مصیبتوں کو جھیلا اور سخت ترین آزمائش سے آپ گزرے۔ وہ وقت بھی آیا کہ آپ چاروں طرف سے ٹوٹ گئے، ہر طرف آپ کے ستانے والوں کی تعداد موجود ہے، ایک ایک کر کے سارے سہارے آپ کے ختم ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ایک انسان جو کہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے۔ پھر اس موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، اس وجہ سے کہ آپ کی دلجوئی کی جائے، آپ کو جو صدمہ اور جو غم لاحق ہوا تھا اس کو ہلکا کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ نبی، یہ دنیا والے چاہے آپ کو پہچانے یا نہ پہچانے، آپ کی شان اور آپ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے عرش پر بلایا۔ اور یہ پورا سفر ہے آپ کا اسراء اور معراج کا، جس پر گزشتہ جمعے کو کچھ باتیں آئی تھیں، اور اس جمعہ کو بھی اور اس کے خطبے میں سفر معراج پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدے کیے اور جو تحفہ اللہ نے آپ کو عنایت فرمایا، اس کا تذکرہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفے کے آپ کی امت کے لیے دی، 3 تحفے عطا فرمائے۔ اور اس سے پہلے کا وہ مکالمہ کہ آپ تشریف لے گئے، اللہ نے پوچھا کہ حبیب کیا لے کر آئے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میری زندگی، میرے اعمال، میری نماز، میری ہر عبادت اللہ آپ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا مکالمہ۔ اس کے بعد پھر ایک طریقہ بھی ہوتا ہے، ایک مہمان نوازی کا سلیقہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے قدردان ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لوگوں کو کہ جو معزز لوگ ہوتے ہیں، سلیقے مند لوگ ہوتے ہیں، خاندانی لوگ ہوتے ہیں، وہ جب کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتے ہیں تو کوئی ہدیہ یا کوئی تحفہ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور جو میزبان ہوتا ہے جس کے یہاں مہمان بن کر جاتے ہیں، وہ بھی رخصتی پر اپنے مہمانوں کو ان کی شان کے مطابق کچھ تحفہ مرحمت فرماتا ہے نا۔ یہ دنیا کا بھی ایک اصول ہے۔ تو اللہ رب العزت تو کتنے قدردان ہیں، کتنے احسان مند ہیں۔ اللہ نے بھی اپنے حبیب کو تحفہ دیا، اور وہ کس کے لیے تھا؟ وہ امت کے لیے تھا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کو بھی ہماری کتنی فکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اوپر کتنی شفقت ہے، کتنے مہربان ہیں آپ کہ آپ اپنے لیے کچھ نہیں لائے، آپ کس کے لیے لائے؟ امت کے لیے لائے۔ ایک مہربان اور ایک مشفق باپ جب کہیں باہر جاتا ہے تو وہ اپنے لیے کچھ نہیں لاتا، اپنی اولاد کے لیے لاتا ہے۔ تو رسول اور نبی کے لیے امت تو اولاد کے درجے میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے۔ سب سے پہلا تحفہ جو ہے وہ ہے نماز۔ دوسرا تحفہ دیا سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں، اور تیسرا تحفہ دیا، اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ نبی، آپ کی امت پر میں نے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یعنی شرک معاف نہیں ہوگا، شرک نہیں بخشا جائے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، اگر کوئی گناہ کرے گا اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو معاف کر دیا جائے گا۔
تو یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. انسان جو کہ خطا کا اور نسیان کا پتلا ہے، قدم قدم پر غلطی ہوتی ہے، قدم قدم پر گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں سے نجات کا دروازہ کھول دیا کہ توبہ کر لو گے معاف کر دیا. تو یہ 3 تحفے عطا فرمائے ہے نا. ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے نماز. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر دی گئی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ سفر معراج سے پہلے بھی نماز تھی، لیکن وہ کیسی نماز تھی کہ 2 وقت کی نماز تھی. ایک تو سورج کے نکلنے سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، اور ایک سورج ڈوبنے کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی تھی. یہ دن بھر میں 24 گھنٹے میں یہ 2 نمازیں تھیں. لیکن جب آپ معراج پر گئے تو معراج پر بلا کر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی. آپ وہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر لوٹے. لوٹتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیونکہ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ جب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو اللہ تحفہ دیتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ کو کیسے معلوم تھا؟ یہ ایسے معلوم تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پر بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، تو وہاں سے آتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی تھی. توریت کی تختیاں ملی تھی، تختیاں تھیں جن کے اوپر توریت لکھی ہوئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی تحفہ دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کیا دیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رکیے، آپ کی امت یہ 50 نمازیں ادا نہیں کر پائے گی. یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ تھا، اس وجہ سے کہ آپ کی جو قوم بنی اسرائیل تھی اس کو بھی اللہ نے احکامات دیے تھے، لیکن وہ لوگ بھی ناکارہ نکلے، سست اور کاہل اور لاپرواہ نکلے، اللہ کے احکامات کو ترک کرنے والے نکلے. تو آپ کو اندازہ تھا کہ میری قوم بنی اسرائیل اللہ کے احکامات بجا نہیں لاتی تھی. تو کیا ہوا تھا کہ پھر اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئی تھی، سخت عذاب آیا تھا. یاد رکھیے کہ جب کوئی کچھ دیتا ہے تو بعض پرسی بھی لازم آتی ہے، پھر پوچھ تاچھ بھی ہوتی ہے نا. پوچھا بھی جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے نا. کوئی کسی کو پیسے دے تو پھر پوچھتا ہے کہ کہاں خرچ کیا. اگر اچھی جگہ کوئی لگا دیتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو پھر دل خوش ہوتا ہے دینے والے کا، وہ اور دیتا ہے. اگر اس کو ضائع کر دیا، اس کو برباد کر دیا، غلط جگہ لگا دیا، تو پھر دینے والا روک لیتا ہے کہ کیا مطلب ہے دینے سے، ضائع کرنا ہے. تو اللہ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باز پرس بھی ہوگی. چونکہ بنی اسرائیل اللہ کے احکام کو توڑتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ تھا. اور آپ نے فرمایا کہ 50 نہیں ادا کر پائیں گے، آپ جائیے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں کچھ تخفیف کروائیے، کچھ کم کروائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جناب میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ تو چونکہ عالم الغیب ہے، سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے پوچھا کہ حبیب کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ، یہ 50 نمازیں میری امت پر بھاری ہوں گی، ان میں کچھ تخفیف ہو جائے. اللہ نے کم کر دی. پھر کہا کہ اور کم کرائیے، پھر اللہ نے کم کر دی. پھر کہا کہ اور کم کرائیے، پھر اللہ نے کم کر دی. پھر کہا کہ اور دیکھیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم 5 نمازیں کر دیتے ہیں. 50 کی 5 کر دیتے ہیں. اور آگے اللہ نے خوشخبری سنائی کہ سنیے، نمازیں کم تو کر دی ہیں، 50 کی 5 کر دی ہیں، لیکن اجر ہم 50 والا ہی دیں گے. ایک نماز کے بدلے ایک نماز کا اجر 10 نماز کے برابر ہوگا. تو وہ 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر ہم دیں گے. یہ محمد رسول اللہ کی نسبت سے ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے، کہ اللہ تعالیٰ 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر دینے کا وعدہ کر چکے. اب آپ 5 پڑھیے، آپ کو 50 کا ثواب ملے گا. کیا شان ہے اللہ کی، کیا مرتبہ ہے رسول اللہ کا، کتنے احسان ہیں ہم پر کہ اس خداوند کریم نے ہمیں نماز کا تحفہ دیا. اب پھر فرماتے ہیں کہ پھر معراج کے سفر کے بعد یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں، ان کے اوقات مقرر کیے گئے، ان کی رکعتیں بتائی گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 5 نمازیں ہیں جن میں فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور ان کی اتنی اتنی رکعتیں ہوں گی، اور ان کا یہ ٹائم ڈیوریشن ہوگا. ان اوقات کے اندر ان نمازوں کو پڑھنا اور ان نمازوں کو ادا کرنا ہر مسلمان بالغ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. بالغ ہوتے سے ہی آخری وقت تک، مرتے دم تک یہ نمازیں فرض رہیں گی، کسی صورت میں معاف نہیں رہیں گی. اب یہ 5 نمازیں اللہ نے عطا فرمائی. کیا ہوتی ہے نماز؟ کیا ہوتی ہے نماز؟ یہ اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا. یہ صرف نماز جو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وقت ہو جاتا ہے، مؤذن اذان دے دیتا ہے، ہم مسجد چلے جاتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں، ہے نا. یہ نماز صرف کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ ایک بندے کی حاضری ہے اپنے رب کے دربار میں، اپنے رب کے حضور میں حاضری ہے. ایک بندہ وہ اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو کر اپنے سر کو جھکاتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور نماز کے اندر جو تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ
شفقت کی نگاہ سے، رحمت کی نگاہ سے اپنے بندے کو دیکھتا ہے، اللہ کا پیار، اللہ کا نثار اس کے اوپر اترتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ یہ اللہ سے ہم کلامی بھی ہے، اور اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھنے کا ایک وسیلہ ہے۔ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی پریشانی میں الجھ رہا ہے، کسی ٹینشن میں آ رہا ہے، کسی تکلیف میں آ رہا ہے، یا بیمار ہو گیا، وہ جاتا ہے کسی کے پاس، اپنا دکھڑا روتا ہے، اپنی تکلیفیں بتاتا ہے کہ مجھے یوں ہو گیا، مجھے یوں ہو گیا، اور پھر سامنے والے سے امید ہوتی ہے کہ شاید یہ میری کچھ مدد کر دیں گے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس کے پاس جانا ہوتا ہے اس سے وقت لینا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس وقت ہے، لوگ فون کرتے ہیں کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کچھ بات کرنی ہے، آپ کے پاس کب وقت فری رہے گا؟ یہ سامنے والا اس کی مرضی ہوتی ہے تو کہہ دیتا ہے کہ آ جائیے، یا کہتا ہے آج نہیں ملوں گا، کل آئیے، یا اس وقت میں آئیے گا، اتنی دیر کے لیے آئیے گا۔ اور جتنا معزز اور جتنا بڑا انسان ہوگا، جتنا بڑا عہدیدار ہوگا، اس کے پاس وقت کی اتنی قلت ہوگی، ہے نا، وہ 2 5 10 منٹ کا ٹائم دے گا بڑی منت سماجت کے بعد، پھر اس میں بھی بات سنے نہیں سنے، مدد کرے نہیں کرے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، کتنے دن بعد مدد کرے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ لوگ چپلیں گھستے ہیں، دروازے کٹکھٹاتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، سفارشیں لگواتے ہیں کہ صاحب ہماری ذرا سفارش لگا دیجیے، ہماری ملاقات کروا دیجیے، ہے نا، پیسے خرچ کرتے ہیں، کس سے ملنے کے لیے؟ کس سے ملنے کے لیے؟ انہی کی طرح ایک عام شخص سے ملنے کے لیے، کہ جتنے یہ محتاج ہیں، خدا کی قسم وہ بھی اتنا ہی محتاج ہے، جس سے ملنے جاتے ہیں وہ بھی اتنا ہی محتاج ہے جتنا وہ ملنے جانے والا محتاج ہے، وہ بھی اتنا ہی پریشان ہے۔ بس ہاں، وقتی طور پہ اللہ نے اگر اسے نواز دیا تو وہ بات کچھ اور ہے، لیکن اس کا خود کا تو کوئی کمال نہیں ہے نا، کہ وہ ہمیشہ تو ایسا نہیں رہتا۔ چلیے مان کے چلیے ایک شخص کسی صوبے کا وہ جو ہے وہ چیف منسٹر ہے نا، قسمت میں تھا، مکھیہ منتری بن گئے، اب ایسا تو نہیں ہے کہ زندگی بھر کے لیے ہو گئے، ابھی 2 منٹ کا وقت بھی نہیں ملتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ لوگ اکیلے ہی بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ملنے والا تک نہیں آتا، کوئی پوچھنے والا تک نہیں آتا۔ کہاں تو کیا شانتی کہ لوگوں کی ریل پیل ہے، آگے پیچھے گاڑیوں کے قافلے ہیں، لیکن کہاں کیا حالت ہو گئی کہ کب گزرتے ہیں کب آتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ تو انسان کا کمال نہیں ہوتا نا، یہ تو اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ اللہ کب کس کو کیا دے۔ تو اس ایک عام انسان سے جس کے پاس وقتی طاقت یا دولت یا شہرت یا ہوتا ہے، اس سے ملنے کے لیے اتنی منت سماجت، اتنی گزارشات اور اتنی تڑپ اور بے چینی، لیکن آئے ہے انسان کتنا نا سمجھ ہوتا ہے کہ وہ ذات جو خالق کائنات ہے، جو خالق کائنات ہے، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، جو مسبب الاسباب ہے، اسباب کو بنانے والا، اسباب پیدا کرنے والا، لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والا، لا تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ کوئی پتا بھی درخت سے اس کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا ہے، ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ یہ شان ہے اس کی کہ جو نہ تھکتا ہے، جو نہ سوتا ہے، جو نہ عاجز آتا ہے، جس سے نہ کوئی چیز چھپتی ہے، جو نہ کسی چیز سے بے خبر ہوتا ہے، جس کا علم یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ذات، اور وہ اس سے ملنے کے لیے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے، اس کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھنے کے لیے کسی سے سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی سے وقت نہیں لینا پڑتا، ہے نا، کسی کی خوشامد نہیں کرنا پڑتی، فون نہیں لگانا پڑتا، لائن نہیں لگانی پڑتی، کوئی چڑھاوا یا کوئی نذرانہ نہیں پیش کرنا پڑتا، ہے نا، کوئی بیچ میں کوئی کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی وکیل کی یا کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے کتنا عام کر دیا، اس نے فرمایا کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، کہ رات کے 4 بج رہے ہوں گے، سب سو رہے ہیں، شاید اس وقت اگر بچہ بھی اٹھ کے روتا ہے تو وہ ماں جس کے سینے میں ممتا کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے، وہ ماں بھی شاید کہتی ہے کہ یہ نے نیند خراب کر دی، سردی کا موسم ہے اور یہ بچے نے پیشاب کر لیا، حالانکہ وہ ماں، اس کے اندر شفقت، دنیا کی کوئی ماں اس کام سے جی نہیں چڑھاتی، وہ اٹھتی ہے، وہ کام کرتی ہے، لیکن اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ خیال ہوگا کہ بہت پریشان کرتا ہے بچہ، اچھا ہوتا کہ تھوڑی دیر گھنٹے 2 گھنٹے اور سو لیتا، صبح ہو جاتی، اس ماں کے دل کے اندر بھی خیال آ جاتا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھو، ساری کائنات نیند کے آغوش میں سناٹا چھایا ہوا ہے، رات کی تاریکی ہے، اپنوں کو اٹھانے کے لیے آوازیں دینی پڑ رہی ہیں، بھائی دوسرے کمرے میں ہے تو وہ ہچکچا کے جو ہے وہ دوڑ کے آ رہا ہے، اسے بھی وقت لگ رہا ہے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اذا سألک عبادی فانی قریب، کہ میرے بندے جب تو مجھے پکارتا ہے تو مجھے اپنے قریب پاتا ہے، مجھے اپنے قریب پاتا ہے، کیسی بھی مصیبت ہو، کیسی بھی پریشانی ہو،
कैसी भी तकलीफ हो, कैसी भी बीमारी हो, कैसे भी हालात हो, कैसी भी तंगी हो, कैसा भी फ़क्र फाका हो, कैसी भी मुसीबत हो, तो आ तो सही मेरे पास। सब ओपन है, कहीं सफ़र करके नहीं जाना पड़ता, कहीं पैसे नहीं खर्च करना पड़ते, बस अल्लाह के सामने दो जानू होना पड़ता है, नमाज के लिए तैयार होना पड़ता है, मुसल्ला बिछाना पड़ता है, अल्लाह अकबर कहना होता है और अल्लाह के सामने अपनी सारी बातें रखनी होती हैं। ये है नमाज, ये है नमाज। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, आपका ये अंदाज़ था, आपका ये तरीक़ा था कि जब कोई भी मुसीबत या आफत आती थी तो सबसे पहले आप नमाज की तरफ रुजू करते थे। हत्ता कि अगर आंधी भी चलने लगी, तेज़ रफ्तार तूफ़ान आया, तो सबसे पहला काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो होता था वो ये होता था कि आप अपने रब के सामने झुक जाते थे। क्यों? क्योंकि उस तूफ़ान को थामने वाला, उसे रोकने वाला, उससे निजात दिलाने वाला अल्लाह है। तो सबसे पहले उसके दरबार में हाज़िर हो, कुछ भी परेशानी हुई सबसे पहले अल्लाह के दरबार में हाज़िर। ये सलीक़ा सिखाया, ये तरीक़ा बताया और ये तरबियत फरमाई कि फरमाया कि अगर जूते का तस्मा भी अगर चाहिए, कोई अगर जूता पहनता है और उसके जूते का बंद टूट जाए, अब उसे दूसरा बंद चाहिए जूते को बांधने के लिए, तो पहले अल्लाह की तरफ रुजू करे, पहले अल्लाह की तरफ रुजू करे, फिर अपनी जेब पर नज़र डाले, फिर पैसे निकाल कर बाजार जाए और वो तस्मा खरीद के लाए। ये जहन साजी और ये तरबियत की गई है इस्लाम में। ये इस्लाम पर अमल करने वालों को सिखाया गया कि अल्लाह की ज़ात की तरफ रुजू करो। लेकिन हमने क्या किया? हमने ये तरीक़ा इख्तियार किया कि हम सबसे आखिर में अल्लाह के पास आते हैं, जब पूरी दुनिया की तरफ से नकार दिए जाते हैं, सारे ज़रिए, सारे वसीले, सारे असबाब और जेब की दौलत है ना, और हाथ की ताकत और ताल्लुकात सब ख़त्म हो जाते हैं, और जब हताश होकर, बेबस और लाचार होकर घर में पड़े रहते हैं कि अब कोई ज़रिया और कोई वसीला नहीं, उस वक्त अल्लाह को पुकारते हैं। लेकिन उसकी शान देखो कि वो इस अंदाज में भी नाराज़ नहीं होता। इंसान की इस दो रुखी पर या इंसान की इस दोगलेपन पर भी वो नाराज़ नहीं होता, इस पर भी वो अता करता है। वो कहता है कि क्या हुआ, देर आए दुरुस्त आए, है तो मेरा बंदा इधर उधर भटक कर आया है, चाहे 17 के दरवाजे खटखटा कर आया, लेकिन आखिर में मेरे पास आया है तो मैं ज़रूर इसकी मदद करूँ। ये शान है अल्लाह की, और वो मदद होगी नमाज के ज़रिए से। क्या आप नमाज पढ़िए। ये नमाज अल्लाह ने हमें इसलिए दी है कि हम अपनी ज़रूरतों को रखें। दुकान नहीं चल रही, नमाज का मुसल्ला बिछाएं, अल्लाह से दुआ करें। बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, नमाज का मुसल्ला बिछाएं, अल्लाह से दुआ करें। औलाद नाफरमान हो गई, नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें। या दुनिया की कोई सी भी परेशानी, कोई सी भी मुसीबत लाहक हो गई, नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मसलों को हल कर देंगे। अगर वो चीज़ हमारे लिए बेहतर, एक चीज़ और ज़रा, ये ईमान का हिस्सा है, एक चीज़ और दिमाग में बिठा लीजिए, अगर जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो चीज़ हमारे लिए बेहतर है तो वो ज़रूर मिलेगी। अगर वो हमारे लिए बेहतर कोई नहीं है तो फिर उसका नहीं मिलना ना उम्मीदी और मायूसी नहीं होना चाहिए। मैं एक अच्छी सी मिसाल आपको दूंगा, है ना, कि जो आग का अंगारा होता है ना, वो चमक रहा होता है ना, एक बच्चे को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। बच्चे के सामने आप 10 चीज़ें पटकें, आग का अंगारा भी पटकें, तो जो चीज़ शाइनिंग करेगी, चमकेगी, वो बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब बच्चे को क्या पता कि ये प्लास्टिक की बॉल है, या रबर की बॉल है ना, ये लकड़ी की चीज़ है, इसका क्या कलर है, उसके पास इतना शऊर नहीं है। वो तो एक अंगारा जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके अंदर शाइनिंग है, वो चमक रहा है, तो बच्चा उसकी तरफ लपकेगा। बच्चा जा रहा है तो माँ क्या देती है बच्चे की चाहत पर? माँ तो रोकती है बच्चे को। अब रोकने पर अगर नहीं रुकता है तो माँ दूसरा सब्स्टिट्यूट देती है कि लो भाई ये नहीं तो ये ले लो। कुछ बच्चे होते हैं जो मान जाते हैं कि भाई ठीक है कुछ तो मिला, लेकिन जो बच्चे होते हैं ज़हीन या जो ज़िद्दी किस्म के, नहीं हमें तो यही चाहिए, हमें तो यही चाहिए, और ज़िद पर अड़ जाते हैं, तो क्या आप उनकी ज़िद पर माँ उनको अंगारा दे देगी? बताइए ना, दे देगी? और बच्चा कितना ही तिल मिलाए, कितनी ज़मीन पर लोट लगाए, माँ अंगारा नहीं देगी। क्यों नहीं देती है माँ? क्योंकि माँ जानती है, माँ को पता है कि ये अंगारा इसके लिए मुफीद नहीं है, इसके लिए मुफीद नहीं है, ये अंगारे से जल जाएगा। ये बच्चा अभी नहीं समझ रहा, ये जो मांग रहा है ये चीज़ इसके लिए मुफीद नहीं है। माँ किसी सूरत नहीं देगी, उसे डांटेगी, उसे वहाँ से ले जाएगी। तो अल्लाह जानता है कि हम जो चीज़ मांग रहे हैं वो हमारे लिए मुफीद है या नहीं है। अगर आपने अल्लाह का दरबार खटखटाया है, मैं ईमान के आला दर्जे की बात कर रहा हूँ, तो इस उम्मीद पर खटखटाइए कि ज़रूर मिलेगा, और उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है। हमारी हाजत, हमारी ज़रूरत की हैसियत उसकी शान और उसकी कुदरत में ऐसी है, उसके ख़जानों में इतनी वसात है, इतनी वसात है कि कहते हैं कि अगर कोई समंदर के किनारे पर सुई को डुबाए और उस सुई के अंदर पानी जितना लग कर आएगा, है ना, वो पानी का कतरा हमारी हाजत, हमारी ज़रूरत है, और वो समंदर की वसात, उसकी गहराई, उसकी फरावानी, वो अल्लाह के ख़जानों की वसात है। क्या सुई को डुबाकर निकालने से वो एक कतरा पानी, एक बूंद के पानी से समंदर के पानी के लेवल में कमी आ जाती है? बोलिए ना, आ जाएगी? नहीं आएगी ना। तो मेरी एक हाजत या 50 हाजत पूरी करने पर अल्लाह के ख़जानों में कमी आएगी? नहीं आ सकती। इस यकीन के साथ अल्लाह से मांगा जाना चाहिए। मैं बहुत आला दर्जे की ईमान की बात कर रहा हूँ। इस यकीन के साथ अल्लाह से दुनिया की कोई परेशानी हो, दुनिया की कोई हाजत हो, अल्लाह से मांगिए, बस शर्त यह है कि वो हलाल हो।
یہ نہیں کہ آپ حرام مانگنے بیٹھ گئے. اتنا شعور اور اتنا سلیقہ تو آنا چاہیے نا. یہ تو فرق آپ سمجھتے ہیں کہ بیوی سے کیا مانگنا چاہیے اور ماں سے کیا مانگنا چاہیے. کہ بیوی سے مانگنے والی چیز کوئی ماں سے مانگتا ہے کیا؟ یا ماں سے مانگنے والی چیز کوئی بیوی سے مانگتا ہے کیا؟ اتنا شعور اور اتنا سلیقہ تو ہونا چاہیے. تو اللہ سے بھی حلال مانگیں, اس کی پسند کا مانگیں, لیکن اس یقین کے ساتھ اگر یہ یقین کسی کے اندر نہیں ہے, یہ یقین کی کمی ہے, ذرا سی بھی کمی ہے اس یقین کی, تو ایمان ابھی خطرے میں پڑا ہوا ہے. سمجھ لینا اس بات کو بہت اچھے سے, ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے. اس یقین کے ساتھ مانگیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے, وہ یہ ہے کہ یہ بات تو گراں مان کر رکھ لیجئے کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ اس کو پورا کرنے سے عاجز نہیں ہے. اس کی شان ہے کہ وہ لاکھ بار بھی مانگوں گا تو دے گا, اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. لیکن بات دراصل اتنی ہے کہ اگر وہ چیز جو میں اس سے مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے بہتر ہے تو وہ دے گا, اور بہتر نہیں ہے تو جیسا ایک شفیق اور ایک مہربان ماں اپنے بچے کو انگارہ نہیں دیتی, وہ نہیں دے گا, وہ اس کی حکمت اور وہ اس کی شان ہے. مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ مانگ رہے ہیں 10 سال سے کچھ مل تو نہیں, خطرے میں آ جائے. اس توکل کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ پیچھے ہو جاؤ کہ میرے لیے بہتر نہیں ہے اس لیے نہیں دے. مانگنا کیسا ہے, کیسے مانگنا ہے؟ اس مانگنے کے لیے اس نے نماز دی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سائل ہوتے ہیں نا, سائل آج کل کے تو وہ سائل اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے, اتنے اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے کہ انہوں نے جو ہے وہ ریکارڈنگ کروا لی اور ایک ویل چیئر خرید لی ہے, اور وہ پٹا پٹی مان لیتے ہیں لوگوں کو فرضی قسم کی. اب بول دیتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے, بھتیجا ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, چاچی ہے, اماں ہے, اور اتنے اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے. کیا کریں بھائی, AI کا زمانہ ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, تو ایک فقیر بھی اپنی حاجت کو لوگوں کے سامنے رکھنے میں کیوں پیچھے ہٹے. اس نے ریکارڈنگ کروا لی, اور اس میں بجتی ہے کوئی نظم وغیرہ بجتی ہے, کوئی دھن ترانہ بجتا ہے, اور وہ گھوم رہے ہیں جھومتے ہوئے. لیکن بہرحال ان کے پاس بھی تو کوئی طریقہ اور ایک سلیقہ ہے. پہلے کے زمانے میں جو غداگر ہوتے تھے, مانگنے والے ہوتے تھے, ان کے پاس کاسا ہوتا تھا, دیکھا ہوگا آپ. وہ آج کل کے جو جنریشن ہے ان کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے کاسا, لیکن پہلے فقیر کے پاس ایک لٹکا ہوتا تھا کاسا, پورے نکل, اس کا بھی ایک طریقہ اور ایک سلیقہ ہوتا تھا کہ وہ کاسا رکھتا تھا, وہ جھولی رکھتا تھا, کھولتا تھا. تو ہم بھی تو اس در کے غدا ہیں, ہمارا بھی تو کوئی کاسا یا کوئی جھولی یا کوئی سلیقہ, کوئی طریقہ. وہ طریقہ نماز ہے, نماز ہے, نماز ہے کہ آ جاؤ, دربار کھلا ہے, اور اس شان کے ساتھ کھلا ہے کہ تمہیں آنے کے لیے بلایا جا رہا ہے کہ بھیا آ جاؤ, حیا علی الصلاۃ آ جاؤ, حیا علی الفلاح آ جاؤ, نماز کی طرف آ جاؤ. یہی کامیابی. دکان نہیں چل رہی, دکان چھوڑ کے آ جا. نوکری جانے والی ہے, آ جا. بیمار ہے, آ جا. جو بھی پریشانی ہے لے کر آ جا, آ تو جا. آنے کے بعد پھر تو دیکھے گا, جو مانگے گا ضرور ملے گی. اس لیے نماز دی ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ نماز سرے سے زندگی سے نکلی گئی, سرے سے زندگی سے. جو فرض کی گئی تھی, لازم اور ضروری کی گئی تھی کہ اس کے علاوہ تو نجات ہی نہیں ہے, اس نماز کی اتے پتے نہیں ہے. اور جو شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ کا پتہ نہیں کون سی چیز اللہ نے رحم کے طور پہ ڈال رکھی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, آپ کی نسبت ہے کہ کم از کم مسلمانوں میں, چاہے وہ رسمی طور پر ہو یا رواجی طور پر ہو, یہ جمعہ باقی رہ گیا تو جس سے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے. خدا کی قسم اگر یہ جمعہ نہیں ہوتا نا بیچ میں, تو نہ شکل یہ طے کر پا رہی ہے, نہ لباس یہ طے کر پا رہا ہے, نہ یہ اخلاق یہ طے کر پا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے. بعضی تو ایسے ہیں کہ جمعے کے دن ٹوپی پہن کے مسجد میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی مسلمان ہے. میری بات پر برا مت مانیے گا, تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بھی مسلمان. نہ اخلاق ویسا رہا, نہ کردار ویسا رہا, نہ معاملات ویسے رہے, نہ لباس ویسا رہا, نہ شکل ویسی رہی. بس وہ جمعہ ہے کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یا چلیے یہ نہیں تو کم از کم جس بستی میں رہتے ہیں اس بستی میں مسلمانوں کی تعداد تو صرف جمعے پر ہی پتہ چلتی ہے کتنے ہیں بھیا. اگر کوئی عام دنوں کی 5 نمازوں سے کیلکولیٹ کرے کہ بھئی مسلمان یہاں کتنے رہتے ہیں, تو چند مسلمانوں کی تعداد پر اکتفا ہوگا کہ بس اتنے ہی مسلمان ہیں اس شہر. اور تو جمعہ ہفتے میں آ جاتا ہے تو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہاں نہیں بھئی اتنے نہیں, اتنے ہیں. ایک تو جمعہ ہے اور ایک دوسرا شادیوں کے کھانے ہیں کہ جس میں کچھ تھوڑا بہت اندازہ لگ جاتا ہے کہ ہاں بھیا یہ مسلم سماج کی شادی یہ اتنے ہیں. ایک تو جمعے میں بتا دیں گے اور ایک شادیوں میں بتا دیں گے ہاں 5 کنٹل 10 کنٹل گوشت کھا رہے ہیں, ہاں اتنے ہیں. 25 کنٹل 50 کنٹل گوشت کھا رہے ہیں, ہاں اتنے ہیں. جو چیز اعلان غلبہ کے لیے دی گئی تھی, اپنی رعب اور اپنی حیت کو لوگوں پر طاری کرنے کے لیے دی گئی تھی نماز, اس کو سرے سے ختم کر دیا. اگر یہ مسلمان جو جمعے میں, اگر ہفتے میں ایک دن جمعے میں اس طرح سے اللہ کے دربار میں آتے ہیں, اگر یہ دن بھر میں 5 بار اس طرح سے اللہ کے دربار میں آتے جاتے تو آپ کے سامنے کسی للو پنجو کو آواز اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ مار ڈالے گی یہ بھیڑ. اتنے آتے ہیں, اتنے جاتے ہیں, اتنے گھنٹوں میں آتے ہیں بھیا. یہ تو گاڑیوں سے بھی آتے ہیں, پیدل بھی آتے ہیں, کاروں سے بھی آتے ہیں. یہ ہے جو اللہ نے دیا ہے رعب اور ولولہ اور غلبہ غیروں پر جو نماز کی برکت سے. لیکن سو گئے.
دوسرے غیروں کے کاموں کو پکڑ لیا کہ جلوس نکالیں گے، بھیڑ سڑکوں پہ دوڑائیں گے تو یہ ہوگا، بہت ضروری ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ تو نماز جس کی برکتوں کو آپ گن نہیں سکتے وہ اللہ نے دی ہے۔ یہ تو 5 تو ہی ہیں، ان 5 کے علاوہ ایک جو اللہ نے اور دے رکھی ہے، جو چھٹی ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ جو چھٹی پہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر اللہ وہ طاقت ڈال دیتا ہے کہ پھر وہ دوسروں کو چھٹی کا دور یاد کرا دیتا ہے۔ اور وہ چھٹی کیا ہے؟ وہ چھٹی کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی، لیکن امت کے حالات کو دیکھ کر اللہ نے امت کے اوپر سے اس کی فرضیت کو ہٹا کر اس کو نفل قرار دے دیا۔ لیکن ہے اللہ کو بہت محبوب، اور یہ ایکسٹرا ٹائم ہے، ایکسٹرا بونس ہے، اللہ کے قرب کو مزید بڑھا دینے والی یہ چھٹی ہے تہجد کی نماز، جس کو اللہ نے اتنا پردے میں رکھا، اتنا پردے میں رکھا کہ کوئی نہیں جان پائے گا، کوئی نہیں سمجھ پائے گا کہ میرا رشتہ کس سے کیا ہے۔ کچھ راز و نیاز کی بھی باتیں ہوتی ہیں نا، محبت تو مخفی ہوتی ہے، چھپ کر ہوتی ہے۔ ایک عاشق اپنے معشوق کو چاہتا ہے تو وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ محبت پردوں میں رہے، ملاقات ہو کوئی دیکھ نہیں پائے، گفتگو ہو کوئی سن نہیں پائے، کسی کو خبر بھی نہیں ہو پائے، بات چیت ہو تو کوئی اندازہ بھی نہیں کر پائے، تو رات کی تنہائی، رات کی ویرانی، سب سو گئے، اس کے بعد ایک عاشق اٹھتا ہے، اپنے معشوق کی طرف سفر کرتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے، اور اس کی جو لذت ہے، اس کی جو لذت ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کبھی اٹھ کے دیکھو تہجد، اٹھ کے دیکھو کبھی تہجد، سب سو رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کا وقت ہے، اللہ کے دوستوں کا وقت ہے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ وقت ہے، وہ گھڑی ہے کہ جس میں اللہ صرف اپنے چاہنے والوں کو یا جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو جگاتا ہے، اور جو سارے نافرمان ہیں وہ نیند کے آغوش میں، بے ہوشی میں، نشے میں پڑے رہتے ہیں، کوئی فکر نہیں، ساری دنیا سو جاتی ہے۔ اللہ کا چاہنے والا اٹھتا ہے، اس کے گھر کی لائٹ چلتی ہے، اس کے گھر کا گیزر آن ہوتا ہے، اور وہ ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے۔ کیا شان ہو جائے اللہ کی کہ سارا گھر تہجد کے لیے جاگنے والا ہو جائے، سارا گھر تہجد میں جاگنے، بیوی شوہر کو اٹھا رہی ہے اور شوہر بیوی کو اٹھا رہا ہے، باپ بیٹے کو اٹھا رہا ہے، ماں بیٹی کو اٹھا رہی ہے کہ بیٹا جی اٹھ جائیے، یہ اللہ کے قریب آ جانے کا وقت ہے، اللہ سے لے لینے کا وقت ہے، یہ تہجد کا وقت ہے، اٹھیے۔ ہم اٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کیا شان ہو جائے اللہ، مبارک ہیں وہ لوگ کہ جو جاگتے ہیں تہجدوں میں، وہ جو لذت ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہ جو تہجد کا جو سجدہ ہے، اس وقت قرآن کی جو تلاوت ہے، جو تنہائی کا جو مزہ ہے، جو لذت ہے، کہیں نصیب نہیں ہوتا۔ پھر ایک عادت بن جائے گی تو دل بے چین رہے گا، دل تڑپے گا، پھر یاد آئے گی کہ کب صبح کے 3، 3:30، 4 بجیں گے اور میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد میں رہوں گا۔ کتنا ہی غم، کتنا ہی بوجھ، کتنی پریشانی کیوں نہ ہو، اللہ ساری اس کی برکت سے حل کر دے گا۔ تو ارادہ کرو انشاءاللہ، طے کرو انشاءاللہ، یہ جو 5 نمازیں ہیں کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اس لائق بنا دیجئے، اس لائق بنا دیجئے کہ ہم تہجد میں بھی اٹھنے والے ہو جائیں، ہمیں اتنا قبول کر لیجئے کہ ہم تہجد میں بھی جاگنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔